الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 122 سے 129 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسرے جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ وَإِذَا جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ اور اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو انہیں مختلف پلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرمان بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرمان بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب ان کے درمیان انہیں میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ تھا آج کی ویڈیو میں سورہ بقرہ آیت نمبر 122 سے 129 تک کا ترجمہ۔ اب تفسیر سماعت کریں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد دلائی جا رہی ہے تاکہ ان پر قائم کی گئی حجت مزید مضبوط ہو جائے۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1،
نبی کی اولاد ہونا باعث عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا، شکر کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا شکر کی ایک قسم ہے۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر کا تذکرہ کرنا یا اس کی محفلیں کرنا اسی قسم میں داخل ہے۔ آیت کا آخری حصہ انی فضلتکم، بے شک ہم نے تمہیں فضیلت دی۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے افضل تھے کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھی اور ان میں صالحین بہت تھے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اور سرکشی کر کے ذلیل ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عزت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے وابستہ ہے۔ جو ان کا ہو گیا عزت پا گیا اور جو ان سے پھر گیا ذلیل ہو گیا۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے درد، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہاں آ کے وہ ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ دوسری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلْ، یعنی لا تنفعها شفاعہ، نہ کافر کو سفارش نفع دے گی۔ یہ بنیادی طور پر ان یہودیوں کا رد ہے جو کہتے تھے ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ تھے اور وہ ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں گے۔ انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ شفاعت کافر کے لیے نہیں ہے۔ گویا یہاں کافر کا بیان ہے کہ کافر کی طرف سے کوئی بدلہ نہ بنے گا اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لے کر اسے چھڑایا جائے اور نہ کوئی اس کی شفاعت کرے گا، اور اگر بالفرض اگر کوئی کرے تو کافر کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اور نہ کافروں کی مدد کی جائے گی۔ اور مسلمانوں کی شفاعت پر بے شمار آیات بھی ہے اور بے شمار حدیث بھی ہے، انشاءاللہ وہ ہم پیش کریں گے۔ پھر کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی شفاعت بھی قبول ہوگی، جیسے کہ قرآن پاک میں 20 جگہ ہے، اور مسلمانوں کی مدد بھی ہوگی جیسے کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں جگہ جگہ اپنے امتیوں کی مدد فرمائے گے۔ اگلی آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضل و شرف کے معترف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے وہ حالات بیان فرمائے ہیں جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر واجب کیے وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ ابتلاء آزمائش کو کہتے ہیں۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کرے کوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سی شرعی احکام بھی تھے اور راہ خدا میں آپ کی ہجرت، بیوی بچوں کا بیان، بان میں تنہا چھوڑنا، فرزند کی قربانی وغیرہ سب شامل ہے۔ تفسیر خازن میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام تمام امتحانوں میں پورے اترے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ آپ علیہ السلام خلیل اللہ قرار پائے، انبیاء کرام علیہ السلام کے باپ ہوئے۔ تمام دینوں میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، سب کے نزدیک محبوب ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ للناس اماما، لوگوں کے لیے پیشوا۔ یہاں سے امامت سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی حضرت ابراہیم کو، تبھی تو آپ کا امتحان لیا گیا، بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے، جیسا کہ جلالین میں اس کی تفسیر ہے قدوۃً فی الدین، یعنی دین میں پیشوائی سے کی گئی ہے۔ تفسیر جلالین معجم میں موجود ہے۔ آیت کا اگلا حصہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے بھی عرض کیا۔ اس پر فرمائے گی کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوگے
وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے۔ کافر ہوئے تو دینی پیشوائی نہ ملے گی، اور فاسق ہوئے تو نبوت نہ ملے گی، اور قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا، اور مسلمانوں کو اس کی اتباع جائز نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے دعا خیر کرنا سنت انبیاء ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اولاد کے لیے بھی اس کی خواہش کرنی چاہیے۔ اگلی آیت وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے اس گھر کو بنایا، بیت سے کعبہ شریف مراد ہے، اور اس میں تمام حرم شریف داخل ہے۔ مثابتاً سے مراد بار بار لوٹنے کی جگہ، یہاں مسلمان بار بار لوٹ کر حج و عمرہ و زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور جو نہ جا سکے وہ اس کی تمنا ضرور کرتے ہیں۔ اور امن بنانے سے مراد یہ ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے معمون ہو جاتا ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم اور شکار حرام و ممنوع ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اسے کچھ نہ کیا جائے گا۔ تفسیر خازن اور تفسیر مدارک میں موجود ہے۔ آیت کا اگلا حصہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا قائم مقام بناؤ، نماز کا مقام بناؤ۔ مقام ابراہیم سے وہ پتھر مراد ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 واجب رکعتیں مراد ہے۔ تفسیر بیضاوی شریف میں موجود ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے نسبت کی برکت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی حاصل ہو جائے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی تعظیم توحید کے منافی نہیں، کیونکہ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز میں ہوتا ہے، لہٰذا عین نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نماز کو ناقص نہ کرے گی بلکہ کامل بنائے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عظمت کا کیا کہنا، ان کا مقام عظمت کتنی بلند ہوگی۔ اس سے تبرکات کی تعظیم کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ بزرگان دین کے آثار و تبرکات کی تعظیم اور ان کی زیارت کے سلسلے میں تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں موجود رسالہ بدر الانوار فی آداب الآثار، تبرکات کے بارے میں مفید رسالہ کا مطالعہ فرمائیں۔ اس آیت کا اگلا حصہ ان طہرا کہ پاک صاف رکھو۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کو پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام شریف کو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک صاف رکھا جائے۔ یہی حکم مسجدوں کو پاک صاف رکھنے کا بھی ہے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے۔ یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں رائج تھا، نیز پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع و سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہو کہ مسجدوں کا متوالی ہونا اور متولی صالح انسان اور مسجد کی صحیح خدمت کرنے والا ہو۔ اگلی آیت وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد متعدد دعائیں مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا سنت خلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے امامت مانگی تھی تو فرمایا گیا کہ ظالموں کو نہیں ملے گی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں جب
یہ دعا کی تو اس میں مومنین کو خاص فرمایا کہ مومنین کو رزق دے، اور یہی ادب کا تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، لیکن کافر کا رزق توڑا ہے، یعنی صرف دنیاوی زندگی میں اسے ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی تھی۔ اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل اور کھانے یہاں بکثرت ملتے ہیں، یعنی مکہ اور مدینہ منورہ میں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ۔ اس آیت اور جب بلند کیا کر رہے تھے، پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور طواف نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمایا۔ یہ تعمیر خاص آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئی۔ اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت و سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب عز و جل ہماری طاعت و خدمت قبول فرما۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح ارشاد الساری میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی۔ اسے نقل کرنے کے بعد علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1939 ہجری کے بعد بھی بعض بادشاہوں نے تعبیر کعبہ کی، جیسا کہ ایسے بعض تاریخ دانوں نے نقل کیا ہے۔ تفسیر جمل میں موجود ہے، جو حاشیہ ہے جلالین پر۔ مسجد تعمیر کرنا اعلی عبادت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کی تعمیر کا نہایت اعلیٰ ترین عبادت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا تھا۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ مسجد تعمیر کرنے کے فضائل سورہ توبہ کی آیت نمبر 8 کی تفسیر میں ملاحظہ سماعت وہاں پر دیکھیے، یا انشاءاللہ پھر ہم بیان کریں گے۔ اگلی آیت ربنا وجعلنا مسلمین، اور ہمیں فرمان بردار رکھ۔ سبحان اللہ، وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے مطیع و مخلص بندے تھے۔ پھر بھی یہ دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ مزید اطاعت و عبادت و اخلاص و کمال نصیب ہو۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم ہے، اللہ کے عظیم الشان نبی تھے۔ آپ کی طرف سے توبہ تواضع یعنی عاجزی ہے، اور اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے۔ خانہ کعبہ اور اس کا قرب و قبولیت کا مقام ہے، یہ دعا اور توبہ کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ آیت کا اگلا حصہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا۔ معلوم ہوا کہ عبادت کے طریقے سیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی۔ بغیر طریقے سیکھنے عبادت کرنا اکثر عبادت کو ضائع کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ شریف میں موجود۔ فرض عبادت کا طریقہ و مسائل سیکھنا بھی اسی میں داخل ہے۔ آخری آیت ربنا وبعث، اے ہمارے رب اور بھیج۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی، یا رب عز و جل اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی آخر الزمان کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں بزرگوں کی نسل میں حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، حالانکہ آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، اور میں تمہیں اپنے ابتدائی خال کی خبر دوں، میں دعائی ابراہیم ہوں، میں بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کی اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک بلند نور
ظاہر ہوا، جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئی۔ یہ روایت شرح السنہ میں موجود ہے۔ اس حدیث میں دعائے ابراہیم سے یہ دعا مراد ہے کہ جو اس آیت میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا فرمائی، اور آخر زمان میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تفسیر خازن میں ہے الحمدللہ علی احسانہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال سوى الکفر والضلال، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی عظیم الشان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں بغیر دعا کے پیدا فرمایا۔ اس آیت کا اگلا حصہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے۔ آیت میں کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور اس کی تعلیم سے اس کے حقائق و معانی کا سیکھنا مراد ہے، اور حکمت سے سنت، احکام شریعت اور اسرار وغیرہ سب داخل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی دعائیں مانگے جو رب تعالیٰ نے لفظ بلفظ قبول فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن جماعت میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، رسول ہوئے، صاحب کتاب ہوئے، آیات کی تلاوت فرمائی، امت کو کتاب اللہ سکھائی، حکمت عطا فرمائی، ان کے نفسوں کا تزکیہ کیا، اور اسرار الہی پر مطلع کیا۔ آیت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان معلوم ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کتاب و حکمت سکھائی اور جنہیں پاک و صاف کیا، ان کے اولین مصداق صحابہ ہی تو ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ پورا قرآن آسان نہیں، ورنہ اس کی تعلیم کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے جاتے۔ جو کہے کہ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے، اسے کسی بڑے عالم کے پاس لے جائیں، 15 منٹ میں حال ظاہر ہو جائے گا۔ کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ الحکمہ کا ایک معنی سنت بھی کیا گیا ہے، جیسے کہ مشہور مفسر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت سے مراد سنت ہے۔ تفسیر خازن میں موجود ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ سترہ کرنے کے یہ معنی ہے کہ نفس کو گناہوں کی آلودگیوں، شہوات و خواہشات کی آلائشوں اور ارواح کی قدورتوں سے پاک و صاف کر کے آئینہ دل کو تجلیات و انوار الہیہ کے دیکھنے کے قابل کر دے، تاکہ اسرار الہی اور انوار باری تعالیٰ میں جلوہ گر ہو سکے۔ تمام غوث و کتب، ابدال و اولیاء، اصفیاء، صوفیاء، فقہاء و علماء کا تزکیہ اسی مقدس برگاہ سے ہوتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، جتنے احکام تھے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جتنے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔